السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا بیس سائنس اکیڈمی اور آج ہم کرنے لگے 9th کی میتھ۔ ہمارے پاس چیپٹر 1 ہے اور اس کی مشق نمبر ہمارے پاس ہے 1.2 اور اس کا سوال نمبر 1 ہم نے آج کرنا ہے۔ وہ ہے ہمارے پاس درجہ ذیل کالموں میں سے ہمارے پاس اے جو ہے وہ وحدانی کالموں اور بی جو ہے قطاری کالموں اور سی جو ہے کالمی کالموں اور ڈی جو ہے صفری کالموں کی شناخت اور تصدیق کریں۔ تو سوال نمبر 1 کی پہلی جزء ہے ہمارے پاس وہ ہے اے برابر ہے ہمارے پاس 0 0 0 اور 0۔ تو یہ ہمارے پاس کون سا قالب ہو گیا؟ صفری قالب، کیونکہ اس کے تمام ارکان جو تھے اے کے وہ 0 ہیں، تو اس لیے یہ کون سا قالب ہوا؟ صفری قالب۔ اور اس کی دوسری جزء بی وہ ہے 2 3 اور 4۔ یہ ہمارے پاس اس کے جو ارکان ہے وہ ایک قطاری قالب ہیں، یہ ایک قطار میں موجود ہے، تو یہ ہمارے پاس کون سا قالب ہوا؟ قطاری قالب۔ اس کے بعد اس کی تیسری جزء وہ ہے 4 0 اور 6۔ اس میں ایک کالم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی کالم ہے اس میں، یہ ہمارے پاس کالمی قالب ہوا، کیونکہ یہ ایک کالمی قالب ہے، اس میں ایک ہی کالم ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کی چوتھی جزء وہ ہے 1 0 اور 0 1۔ تو یہ ہمارے پاس ایک وحدانی قالب ہے، کیونکہ اس کی وتری ارکان کی جگہ 1 1 آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وتری ارکان کی جگہ 1 1 آ جائیں تو ہمارے پاس وحدانی قالب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ہمارے پاس پانچویں جزء ہے وہ ہے ای برابر ہے ہمارے پاس 0۔ تو یہ ایک مربی قالب بھی ہو سکتا ہے اور کالمی قالب بھی ہے اور قطاری قالب بھی ہے، کیونکہ اس میں ایک قطار ہے اس لیے قطاری ہے، اور اس میں ایک کالم ہے اس لیے یہ کالمی قالب ہے، اور اس کا مرتبہ جو ہے وہ سیم ہے 1/1 ہے، تو یہ اس لیے مربی قالب ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی لاسٹ جزء وہ ہے ایف برابر ہے 5 6 اور 1۔ تو یہ ہمارے پاس ایک کالمی قالب ہے، کیونکہ یہ ایک کالم پر مشتمل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کالم ہے، یہ ایک کالم کے مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ ایک کالمی قالب ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے سوال نمبر 2 ہے وہ ہے نیچے دیے ہوئے قالبوں میں سے اے ہمارے پاس اب یہاں پہ مربی قالب اور بی ہمارے پاس مستطیلی قالب اور سی ہمارے پاس قطاری قالب اور ڈی ہمارے پاس کالمی قالب اور ای ہمارے پاس وحدانی قالب اور ایف صفری قالب جن کی ہم نے شناخت کرنی ہے۔ سوال نمبر 2 کے ہمارے پاس پہلی جزء وہ ہے اے برابر ہے -8 اور اس کے نیچے ہمارے پاس 12 ہے اور پھر 2 اور پھر 0 پھر 7 اور پھر 4۔ تو یہ ہمارے پاس کون سا قالب ہوگا؟ تو یہ ہمارے پاس مستطیلی قالب ہوگا، کیونکہ اس میں کالموں اور قطاروں کی تعداد برابر نہیں ہے، جس میں کالموں اور قطاروں کی تعداد برابر نہیں ہوتی وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ مستطیلی قالب۔ اور بی ہمارے پاس اس کی دوسری جزء 3 0 اور 1۔ تو یہ ایک کالمی قالب ہے اور مستطیلی قالب بھی ہے۔ کالمی قالب اس لیے ہے کیونکہ یہ صرف ایک کالم پر مشتمل ہے، یہ آپ دیکھیں ایک کالم، اور مستطیلی قالب اس لیے ہے کیونکہ اس میں کالموں اور قطاروں کی تعداد آپس میں برابر نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی تیسری جزء وہ ہے سی برابر ہے 6 3 -4 اور -2۔ تو یہ ہمارے پاس ایک مربی قالب ہے، کیونکہ اس میں کالموں اور قطاروں کی تعداد آپس میں برابر ہے۔ دیکھ سکتے ہیں 2 کالم ہیں اور 2 قطاریں ہیں، 2 کالم اور 2 قطاریں جس میں یہ مربی۔ اس کے بعد اس کی چوتھی جزء وہ ہے ڈی 1 0 اور 0 1۔ تو یہ ہمارے پاس ایک وحدانی قالب ہے، کیونکہ اس کے وتری ارکان میں 1 اور 1 آ رہے ہیں، اور یہ ایک مربی قالب بھی ہے کیونکہ اس کا کالموں اور قطاروں کی تعداد آپس میں برابر بھی ہے، اس لیے یہ مربی بھی ہے اور مستطیلی بھی ہے۔ اس کے بعد اس کی پانچویں جزء وہ ہے
ای برابر ہے 1 2 3 4 5 اور 6۔ تو یہ ہمارے پاس ایک مستطیلی قالب ہے، کیونکہ اس میں جو کالموں اور قطاروں کی تعداد ہے وہ آپس میں برابر نہیں ہے، اس لیے یہ ایک مستطیلی قالب ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے چھٹی جز، وہ ہے ایف برابر 3 10 اور -1۔ تو یہ ہمارے پاس ایک قطاری قالب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مستطیلی قالب ہے، کیونکہ اس میں قطاروں اور کالموں کی تعداد آپس میں برابر نہیں، اس لیے یہ مستطیلی ہے، اور یہ قطاری تو ہے ہی ہے اور مستطیلی بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی نیکسٹ جو ہے وہ ہے جی برابر ہے ہمارے پاس 1 0 اور 0۔ تو یہ ہمارے پاس ایک کالمی اور مستطیلی قالب ہے، کیونکہ کالمی اس لیے ہے اس میں ایک کالم ہے، اور مستطیلی اس لیے کیونکہ اس میں کالموں اور قطاروں کی تعداد آپس میں برابر نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جوز ہے یہ ایچ برابر ہے 1 2 3 پھر -1 2 اور 0 پھر 0 اور 0 پھر 1۔ یہ ایک مربع قالب ہے، کیونکہ اس میں 3 قطاریں اور 3 کالم ہیں۔ تو مربع قالب وہ ہوتا ہے جس میں کالموں اور قطاروں کی تعداد آپس میں برابر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی آخری جز ہے وہ ہے آئی برابر ہے 0 0 0 0۔ یہ ایک صفری قالب ہے، اس کے ساتھ ساتھ مستطیلی قالب ہے۔ صفری اس لیے کیونکہ تمام ارکان 0 ہیں، اور مستطیلی اس لیے کیونکہ اس میں کالموں اور قطاروں کی تعداد آپس میں برابر تو ہے نہیں، اس لیے یہ کیا ہے؟ مستطیلی۔ اس کے بعد اس کی تیسرا سوال ہے ہمارے پاس اس مشق کا، وہ ہے نیچے دیے گئے قالبوں میں سے وتری، سکیلر اور وحدانی قالبوں کی شناخت کریں۔ اس کی ہمارے پاس سوال نمبر 3 کی پہلی جزء اے وہ ہے 4 0 اور 0 4۔ یہ ایک سکیلر قالب ہے، کیونکہ اس میں وتری ارکان یکساں ہوں تو اس کو ہم سکیلر قالب کہتے ہیں، کیونکہ یہاں وتری ارکان 4 اور 4 یکساں ہیں تو یہ اس لیے سکیلر قالب ہے۔ اس کے بعد جز 2 بی ہے ہمارے پاس 2 0 0 -1۔ تو یہ ہمارے پاس ایک وتری قالب ہے، کیونکہ اس کے وتر جو ہوتے ہیں، وتر ارکان کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ 0 ہوتے ہیں۔ یہ غیر وتری ارکان جو ہوں گے وہ 0 ہوں گے، تو تب یہ کون سا قالب ہوگا؟ یہ وتری قالب ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی تیسری جز ہے وہ ہے سی برابر ہے ہمارے پاس 1 0 اور پھر 0 1۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک وحدانی قالب ہے، کیونکہ اس میں وتر ارکان کی جگہ 1 آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس وتری قالب ہوتا ہے جس میں وتری ارکان کی جگہ کیا آ جائیں؟ 1 1 آ جائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی جز ہے ڈی، وہ ہے 3 0 اور پھر 0 اور پھر 0۔ یہ بھی ایک وتری قالب ہے، کیونکہ اس کے وتر کے علاوہ تمام ارکان 0 ہیں، یعنی یہ وتری ارکان تو مطلب یہاں پہ 3 آ گیا، اور جو غیر وتری ہیں وہ 0 ہیں، اس لیے یہ ہمارے پاس کیا وتری قالب ہے۔ وتری قالب بہت ہے جس میں غیر وتر ارکان جو ہوں گے وہ ہمارے پاس 0 ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ای ہے، اس کی آخری جز وہ ہے 5 -3 پھر 0 پھر 0 پھر 1 جمع 1۔ 5 -3 2 بچ گئے، اور پھر ویسے 0 آیا، پھر یہاں پہ 0 پھر یہاں پہ 1 اور 1 کو جمع کریں گے تو 2 ہو جائیں۔ تو یہاں پہ یہ جو ارکان ہیں، یہ پھر جو وتری ارکان ہیں یہ پھر کیا آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ سیم۔ تو سیم یا یکساں آئیں تو وہ ہمارے پاس سکیلر قالب ہوتا ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پاس ایک سکیلر قالب ہے، کیونکہ اس میں جو وتری ارکان ہیں وہ آپس میں یکساں آ رہے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔